بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے گھر میں میری نند، ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری نند اور میرا شوہر بس دو ہی بہن بھائی تھے۔ آج میری نند کالج سے بہت دیر سے آئی تھی۔ اس کی وجہ سے میں بھی خود پریشان تھی۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ تم کہاں تھی؟ کہنے لگی کہ بھابھی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، مجھے زیادہ سبق مت پڑھایا کریں، میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں پریشانی سے اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں اس کے کمرے کے باہر ہی رک گئی تھی کیونکہ وہ بہت جوش سے کسی کا خط کھول کر پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس سے کوئی بھی بات چھپانا نہیں چاہتی تھی، پر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی میری نند نے وہ خط ایسے چھپا لیا جیسے اس میں بہت بڑا کوئی راز ہو۔ میں بھی جان گئی تھی کہ وہ ضرور کسی نہ کسی لڑکے سے بات چیت اور محبت کے چکر میں پڑ گئی ہے، اسی لیے تو وہ یہ سب کچھ دکھانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا تم کس کا خط پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی کہ بھابھی آپ اس کمرے سے چلی جائیں ورنہ بہت برا ہوگا، میرے پاس بھی آپ کے بہت سارے راز ہیں۔ اس نے یہ کہا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے احتیاطاً اس سے پوچھا تمہارے پاس میرے ایسے کیا راز ہیں سمرین جس کی بنیاد پر تم مجھے ایسا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی میں سب جانتی ہوں، شمشاد بھائی سے شادی سے پہلے آپ کی کیا بات چیت ہوتی تھی۔ یہ سن کر مجھے تو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اور شمشاد کی بات اس قدر پھیل چکی ہوگی۔ شاید میری نند مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے اور شمشاد کے درمیان کیا تعلقات تھے۔ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مجھے دھمکا رہی تھی تاکہ میں بھی اس کے ان سب چکروں کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے سوچا مجھے بھی کیا ضرورت عزت خراب کروں۔ شمشاد ویسے تو میرا منگیتر تھا، میری اس سے بات چیت ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر پھر بھی اگر وہ اس سب کو میرے شوہر کے سامنے لے کر آتی تو میرے شوہر کو کون سا اچھا لگنا تھا، برا ہی لگتا، اور پھر خواہ میرے شوہر کے ساتھ میرا رشتہ بھی خراب ہوتا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب میں اپنے شوہر کی ساری باتیں مانوں گی اور نند اور ساس کی فکر کرنا چھوڑ دوں گی۔ سو میں نے ایسا ہی کیا۔ میری زندگی ویسے بھی اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی۔ نند کے جھنجٹ میں پڑھ کر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگلے کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ میں نے اپنی نند کو اور کوئی بات نہیں بتائی، نہ ہی اس سے کچھ پوچھا کہ تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کس سے بات کرتی ہو۔ میری نند بھی اپنے کاموں میں لگی رہی تھی، پر ایک دن میں اس کے کمرے میں صفائی کی خاطر گئی تو میں نے کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ میری نند اب بہت چھوٹے کپڑے پہننے لگی تھی، پر میں حیران اس بات پر تھی کہ یہ کپڑے وہ گھر میں تو کسی کے سامنے نہیں پہنتی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتی تھی جو کہ ہم سب سے چھپ کر کرتی۔ کیا وہ کسی کو کال پر یا پھر اپنی تصویریں بنا کر دکھاتی تھی، یا آخر ایسا کیا تھا؟ میں نے دیکھا اس کی الماری میں ڈھیر سارے چھوٹے موٹے کپڑے تھے جو کہ بہت ہی بیہودہ تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی نند کا پیچھا کروں گی کہ یہ کہاں جاتی ہے اور کس کے ساتھ جاتی ہے۔ تبھی اس دن میری نند کالج سے گھر آئی تو اس نے بہت مہنگا فون اپنے بیگ میں چھپا رکھا تھا جو کہ میں نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ اتنا مہنگا فون جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے، وہ آخر اسے کس نے دیا ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی کہ کل کا دن آئے گا تو میں بھی اپنی نند کے ساتھ ہی گھر سے نکلوں گی۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ میری نند کا کالج بھی شام میں تھا۔ وہ تقریباً 12-1 بجے گھر سے نکلتی اور 7-8 بجے گھر واپس آتی تھی۔ 12-1 بجے نکلنا میرے لیے بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اگلے دن جیسے ہی میری نند گھر سے باہر جانے لگی، میں بھی سبزی لینے کے بہانے اس کے پیچھے ہو لی، مگر اگلی گلی میں ہی جا کر میں نے دیکھا ایک بڑی شاندار گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میری نند اس میں بیٹھ گئی اور یہ جا وہ جا، میں تو اسے دیکھ بھی نہیں سکی، بس میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ایک اچھی شاندار گاڑی میں بیٹھی تھی اور یہ گاڑی کسی امیر زادے کی لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا ظاہر ہے کسی غریب باپ کی اولاد نہیں لگتا تھا جو اتنی بڑی گاڑی میں میری نند کو گھما رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میری نند گھر آئے گی تو میں اس سے یہ بات ضرور کروں گی۔ شام کا انتظار کیا، جیسے ہی سمیہ گھر آئی تو میں اس پر برس پڑی۔ میں نے کہا آج تم نے جو کہنا ہے کہہ دو، پر یہ بات میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس طرح ایک غیر لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی؟
میری نند نے مجھے پھر سے وہی بات کی کہ اگر آپ نے ایسی باتیں کرنی ہیں تو پھر میں بھی آپ کو اور بھائی کو ایسا لڑاؤں گی کہ آپ ساری زندگی بھولو گی نہیں۔ میں شمشاد بھائی والی باتیں مرچ مسالے لگا کر اپنے بھائی کو بتا دوں گی، اور پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی نند کی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا، سوچا کہ اب اسے اس طریقے سے نہیں کہوں گی ورنہ یہ تو واقعی میرے شوہر کے ساتھ لڑائی کروا دے گی۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں کہا اب ہمیں آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی پڑھائی بھی مکمل ہونے کو ہے، ہم ایک اچھا رشتہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر بھی شاید اپنی بہن کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھے، بولے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں بھی اپنی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، پر تمہاری بھی اگر کوئی نظر میں ہو تو مجھے لازمی بتانا، میں اس کی شادی جلد سے جلد کر کے اسے گھر سے رخصت کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری عزت خاک میں ملا دے۔ دیکھتی نہیں تم کیسے رات کے 7-8 بجے گھر آتی ہے، اگر ابا جانے سے کچھ نہیں کہتے تو کیا ہوا، میری غیرت تو ابھی اتنی نہیں خراب ہوئی کہ میں اپنی بہن کو رات کے وقت گھر آنے پر کچھ نہ کہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کل کسی لڑکے کے ساتھ چکر میں ہے۔ میرے شوہر نے یہ خدشہ بھی میرے سامنے ظاہر کر دیا، پر میں نے اپنی نند کے کسی کرتوت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جانتی تھی کہ وہ بھی بدلہ مجھ سے لازمی لے گی، اور ایسے میں ہرگز اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھا دیا تھا کہ تم اس سسرال میں بالکل بھی اپنے گھر کی طرح مت رہنا، ان کو نند اور ساس ہی سمجھنا، اور یہ بات واقعی صحیح ہی ثابت ہوئی تھی۔ میری ساس تو دور کی بات، میری نند بھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کرتی تھی، وہ دونوں ہی بہت بدتمیز قسم کے لہجے کی مالک تھیں۔ میں نے اپنی نند کی فکر چھوڑ دی تھی، پر اگلے ہی دن قدرت نے اس کو وہ سزا دی جو شاید اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ میری ساس اور شوہر دونوں ہی بہت پریشان تھے، اس کے کالج سے تو اسے 7-8 بجے کے قریب ہی چھٹی ہو جاتی تھی، پر آج تو ایسا لگتا تھا جیسے 7-8 بجے وہ گھر آنے کی بجائے کہیں اور چلی گئی ہے۔ میں اپنی نند کے بارے میں مزید فکر مند نہیں ہونا چاہتی تھی، سو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا آج میں جلدی سو جاؤں گی، پر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد صحن میں زبردست قسم کا شور اٹھا۔ میں باہر گئی تو میں نے دیکھا میری نند لٹی پٹی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر کو غصہ آ گیا، اسے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر پوچھنے لگا کہ بتا تو کہاں گئی تھی اور کیا ماں باپ کا منہ کالا کر کے آئی ہے۔ میری نند نے کچھ نہیں بولا، تبھی میں بیچ میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، آپ اس طرح اسے جھڑک نہیں سکتے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں، اگر اس کے ساتھ کچھ حادثہ بھی ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ خود ہے۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے خود کو قابو کیا، پھر وہ اور میں کمرے میں آ گئے تھے۔ میری نند اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پر ابھی بھی مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اس کی لٹی پٹی حالت دیکھ کر، پھٹی ہوئی بال ایسے بکھرے ہوئے جیسے کسی نے اسے سر سے پکڑ کر دھکا دیا ہو۔ مجھے اس کی حالت سے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، پر میں جانتی تھی کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی ورنہ ساری بات مجھ پر آئے گی کہ تمہیں اگر کچھ پتہ تھا تو بولا کیوں نہیں۔ اب میری نند اگلے دن کالج نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر اسے حال چال پوچھ لوں، پر جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں آئندہ اس کے کمرے میں نہیں آؤں، کیونکہ میں بہت ہی چالاک ہوں۔ مجھے یہ بات بری لگی، میں نے اپنی نند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری نند کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ میری ساس مجھے کہتی کہ جا کر دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ اب ماں جی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ میری نند کی حالت ایسی تھی کہ وہ پورا دن نہ کسی سے بات کرتی نہ کھانا کھاتی۔ رفتہ رفتہ وہ کمرے سے باہر آنے لگی، مگر خاموش ہی رہتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی، میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے سب صاف صاف بتا دو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ میرے کندھے سے لگ کر رونے لگی، بولی کہ بھابھی آپ صحیح کہتی تھیں، مرد اگر کسی عورت پر پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ اسے بدلے میں بہت کچھ لیتا ہے، اور وہ اپنے سکون کا ذریعہ بھی اسی عورت کو بنا لیتا ہے، پیسوں کے بدلے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ میری نند نہ جانے کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی، پر مجھے ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ تو گزر ہی چکا ہے، ورنہ وہ ایسے روتی دھوتی ہوئی گھر نہ آتی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑا طوفان منتظر ہے۔ ادھر میرا شوہر اس کے لیے صحیح رشتے کی تلاش میں تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا بہت عرصے سے میری نند کو چاہتا تھا، وہ جب بھی ہمارے گھر آتا
وہ اسے دیکھ کر آہیں بھرتا اور کہتا، باجی میں تو بہت ہی زیادہ غریب ہوں، لیکن اگر میں کبھی کسی مقام پر ہو یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں اپنے اس کزن سے یہی کہتی کہ تم یتیم ہو اور پھر ماں بھی بیوہ ہے، گھر میں کوئی کسی قسم کی سہولت موجود نہیں، سو میری نند کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ تو کسی بہت امیر لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر امیر نہ بھی ہوا تو کم از کم یہ کسی پڑھے لکھے لڑکے کے علاوہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری پھپھو کا بیٹا ہمیشہ مایوس ہو کر چلا جاتا تھا، مگر اب مجھے لگتا تھا کہ میری نند کی شادی ہو جانے کے بعد اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ادھر میری نند کی حالات ایسے تھے جیسے وہ چیتے جی مر چکی ہو۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، میں اور میری ساس اس کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال والوں نے کچھ معمولی ٹیسٹ لکھ کر دیے، مگر پھر جب مجھے نرس نے اندر بلایا تو کہنے لگی کہ لڑکی کی ماں بھی اندر آ جائے۔ میں اور میری ساس دونوں اندر گئے تو اس نے پریشان سی نظروں سے ہمیں دیکھا اور بولی، کیا یہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ میں نے نفا تو اس نے بھی اپنا ماتھا پیٹ لیا، بولی کہ بس پھر آپ لوگ اصبری اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف صبر ہی ہے، صبر کے علاوہ اس کا اور کوئی چارہ نہیں۔ نرس نے بتایا کہ میری نند امید سے ہے اور وہ بہت جلد ایک بچے کو جنم دے گی۔ یہ سنتے ہی میری ساس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ایک لڑکی جو اتنی رات کو دیر سے گھر آئے گی، لڑکے اس کی ذات کا فائدہ اٹھائیں گے تو ایک دن یہ سب ہونا تو ایک عام سی بات تھی۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی، انہیں کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ میری ساس نند کو گھر لے کر آ گئے تھے۔ میری ساس ہر رات ہر دن، کوئی ایسا دن رات گزرتا نہیں تھا جب وہ اپنی بیٹی کو اس بات کا طعنہ نہ دیتی۔ میری ساس نے اسے اب کھلم کھلا سے کہنے لگی تھیں کہ تو نے ہمارے خاندان کا منہ کالا کر دیا ہے، ہم اب بچہ ضائع ہمارے خاندان کا منہ کالا کر دیا ہے، ہم اب بچہ ضائع بھی نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ اس بات کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ جب میری نند کی طبیعت خراب ہوئی تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، پر اب اس بات کا کوئی حل نہیں تھا۔ جس ننھے وجود کو دنیا میں آنا تھا وہ تو آ کر ہی رہنا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ بری بات تو یہ ہوئی کہ میری نند ایک دن باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پیٹ ایسے ہی تھا جیسے کسی حاملہ عورت کا ہوتا ہے کہ ہماری ایک اور رشتہ دار عورت گھر آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کی نظر میری نند پر پڑی، وہ اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی، پھر بولی کہ کہیں یہ امید سے تو نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، اس کو گیس ہو گئی ہے۔ وہ عورت بولی کہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، ایسی گیس کسی کو نہیں ہوتی، اگر یقین نہیں آتا تو محلے کی دائی بلوا کر اس سے پوچھ لو، تمہاری بیٹی نے کوئی چاند چڑھا لیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میری ساس کو بہت برا لگا، انہیں غصہ بھی بہت آیا تھا، پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جانا چاہتی ہیں، لیکن میری ساس کو اتنا زیادہ دکھ آج سے پہلے کسی بات کا نہیں ہوا تھا۔ میری ساس نے تو بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ ایک دن میری ساس اسی سب کو لے کر بیمار ہو گئیں۔ وہ اس قدر پریشانی لینے لگیں کہ اپنی بیٹی نے انہیں بستر مرگ پر پہنچا دیا۔ میری ساس کو ہر وقت یہی فکر ہوتی کہ اب ان کی بیٹی سے شادی کون کرے گا۔ میری نند بھی اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ اب چونکہ وہ پورے محلے میں بدنام ہو چکی ہے، سو کوئی بھی لڑکا، معقول لڑکا اسے شادی نہیں کرے گا۔ میری نند اس بات پر روتی بھی تھی، پر یہ نہ بتاتی کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اس ظالم کے خلاف وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ ہم لوگ تو اس کو پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، وہ بھی کیا بتاتی بیچاری، شاید کوئی عام سا لڑکا ہوگا جس نے اس سے دوستی کی ہوگی اور پھر بیوقوف بنا کر اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میری ساس مجھے اکثر یہی کہتی کہ بیٹی، خدا کے لیے میری بچی کو اکیلا مت چھوڑنا، تم شادی شدہ ہو، تجربہ کار ہو، اسے ان معاملوں کا نہیں پتہ، اگر اس کی بیٹی ہوئی یا بیٹا بھی ہوا تم اسے اپنے پاس رکھنا، اسے خود پالنا۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیتی۔ میری ساس کہتی کہ نہیں بیٹی، تم نے اصل میں ایسا ہی کرنا ہے جیسا میں تمہیں کہہ رہی ہوں، میری بیٹی کو رلنے کے لیے زمانے کی تپتی دھوپ میں مت چھوڑ دینا، جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا تم اس بچے کو اپنی گود میں لے لینا، اور ہاں تمہاری پھوپھی کا بیٹا شاید میری بیٹی سے اب بھی شادی کرنے کو تیار ہو، تم ایک بار اس سے پوچھ لو، باقی میرے محلے میں تو کوئی بھی میری بچی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے سوچا کہ اب جب بدنامی ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ میں ایوب سے بھی پوچھ لوں جو میری پھوپھی کا بیٹا تھا اور میری نند کو
جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ میں نے جا کر ساری بات ایوب کو بتائی۔ پہلے تو وہ مکر گیا، پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ آپ کی نند ہے، اور میری محبت سچی تھی۔ یہی میری محبت کا امتحان ہے، ورنہ ایسی خوبصورت لڑکی سے کون محبت نہیں کر سکتا۔ اس مشکل وقت میں ہی اس کا ساتھ دوں گا۔ آپ کہیں گی تو میں اس سے اس بچے کی پیدائش کے بعد نکاح بھی کر لوں گا۔ اگرچہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں ہے، پر پھر بھی میں اپنی محبت کے واسطے ایسی لڑکی کو قبول کرنے کو تیار ہوں جو نہ صرف پہلے ایک لڑکے سے دوستی کر چکی بلکہ اس کا بچہ بھی پیدا کرے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئی۔ میں نے ساس کو یہ بات بتائی، پر وہ یہ بات سننے سے پہلے ہی بہت زیادہ طبیعت کی خرابی کے عالم میں تھیں۔ لگتا تھا جیسے زندگی موت کی کشمکش میں ہوں۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی جو میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی۔ بولیں کہ بیٹی، تم اپنی نند کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لینا اور یقین جانو یہ تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا، وہ بھی کچھ ہی عرصے میں۔ یہ کہہ کر میری ساس کی جان نکل گئی تھی۔ انہوں نے مجھے دل سے دعا دی تھی کہ میں واقعی ایک دن دولت مند ہو جاؤں۔ میں نے اپنی ساس کی ہر بات پر عمل کیا تھا۔ جب وہ زندہ تھی ان کی خدمت کی، جب وہ فوت ہوئیں تو میں نے ان کی ہوئی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اپنی نند کو بالکل بھی تکلیف نہیں دی۔ اسے کہا کہ ایوب تم سے شادی بھی کر لے گا اور یہ بچہ تم میرے حوالے کر دینا۔ میری نند اس بات پر مان گئی تھی کیونکہ اب اس بچے کو ضائع کرنا مشکل تھا۔ 9 مہینے کے بعد میری نند نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ بچہ واقعی میں بہت پیارا تھا۔ میری نند کی شکل و صورت بھی کسی سے کم نہیں تھی، پر وہ بچہ واقعی میں بلا کا خوبصورت تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب میری نند نے بچے کو جنم دے دیا ہے، کیوں نہ میں اس کی شادی کر دوں۔ میری ساس کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ میں زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی سب میں یہ فنکشن نپٹانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی نند کی شادی ایوب سے کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیا تھا، پر اب میرے من میں بار بار ایک ہی سوال، اس بچے کو اکیلے کیسے پالوں گی؟ میرا خود بھی چھوٹا 2 سال کا ایک بچہ تھا، پر پھر مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آ جاتی جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بچہ تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا۔ میں ان کی اس بات پر سوچتی کہ شاید ان کا دماغ اس عمر میں کافی کمزور ہو گیا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، پر میں کیا جانتی تھی کہ وہ سچ ہی کہتی ہیں۔ ایک دن جب کہ میں اپنے گھر میں سبزی کاٹ رہی تھی، دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، کیا شمشاد صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا، جی بالکل۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اگر مجھے معاف نہیں کریں گے تو میری شاید زندگی بھر سکون سے نہیں گزرے گی، میں خود کو ہی کوستا رہوں گا۔ میں نے بوڑھے سے معاملہ پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وہ آدمی تقریباً عمر میں 50 سال کا لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دراصل وہ ایک امیر مل مالک ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس کا بیٹا بہت آوارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا کہ بیٹی، ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، میرے بیٹے نے بھی تمہاری بچی کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ میری نند کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے میری نند کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کے بدلے میں بچہ پیدا ہوا۔ میری نند کے بارے میں انہیں سب کچھ معلوم تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کا کفارہ ادا کرنے یہاں کیسے آ گیا۔ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو اچانک ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی ہے، وہ اپنے گناہوں پر پچھتا رہا ہے اور سب سے معافیا مانگتا پھرتا ہے، پر اسے تمہاری وہ بیٹی بھی یاد ہے جس کی اس نے اس طرح سے زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ بھی فکر نہیں کریں، میری نند آپ کو معاف کر دے گی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ میری بیٹی نہیں، میری نند ہے۔ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹی، تم میرے بچے کو، میری نسل کو، میرے خون کو پال رہی ہو تو میں تمہیں اس کے بدلے انعام ضرور دوں گا۔ میں سمجھی کہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لائے ہوں گے، پر وہ تو اپنے ساتھ 50 سے 60 لاکھ روپے کا چیک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میری باتیں ہی کھل گئی تھیں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اتنی رقم کا نہ سوچا، نہ کبھی دیکھا، نہ گمان کیا۔ پر آج مجھے میری ساس کی بات سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سچ تو یہی ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کا مان رکھ لیتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی مراد پوری ضرور ہوتی ہے، اور میں نے بھی اپنی ساس کا مان رکھ کر اپنے لیے دنیا میں ہی جنت پا لی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔